صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے۔ علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے، کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی، اس نے اپنے کاندھے پر اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا۔ اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لادے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا اوہ ٹھیک چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب اور پائخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، آہ، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، آہ، جو اس نے آہ کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ادا ہو گیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں۔ عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا، سردیوں میں
दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठ कर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। 2 चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे, अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी, बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहां सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है, लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं, जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो, और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर तो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों। सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बि ग़फिरली, रब्बि ग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। देखिए, सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज्क भी मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज्क हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशाम में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगे, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा, अल्लाह उसको निराश करेगा, अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5,000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना। आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने।
میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر. اذان ہو رہی ہے، 5 کسٹمر رہ گئے ہیں، ان کو نپٹا دوں تب جاؤں گا. جلدی جلدی آپ نے ان کو سودا دی دکان سے، جب تک بند کر کے جا رہے ہیں پتہ چلا جماعت ہو چکی ہے. ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس مریض آیا ہوا ہے بخار کا اور زکام کی دوا لینے کے لیے، اور اذان کی آواز آ گئی. ہم نے سوچا 2 مریضوں کو دوا دے دوں اس کے بعد جا رہا ہوں. جب تک 2 مریضوں کو ہم دوا دے رہے ہیں اور جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہو گئی. یہ ہے نماز سے اعراض. پڑھ تو رہے ہیں آپ لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی. یہ ہے نماز سے اعراض. اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے جو نماز سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم اس کی روزی کو فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. بند نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس. آج کتنے لوگ ہیں ایسے، مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے. کبھی اس کو کینسر، کبھی اس کو ٹی بی، کبھی اس کو بیماری. بیماریوں نے گھیر لیا، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے اعراض کو سمجھ لے. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا. بچہ رو رہا ہے، ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں. ساس بھی کبھی بہو تھی، بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی، ساس بھی کبھی بہو تھی. ناٹک، چپس کھاتی جا رہی، چائے پیتی جا رہی ہے اور ناٹک دیکھتی جا رہی ہے، ڈرامہ. ادھر بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا، 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا، روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا، جاؤ نماز پڑھ دوں اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے، روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو یا نہیں، ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے، اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا، فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو، علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور یہ فتویٰ میرا نہیں، عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو. اسلام میں اس کاروبار کو
حرام قرار دیا گیا ہے. ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے. نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا, نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں. میں نے کہہ دیا, ہر وہ بزنس, ہر وہ کاروبار, ہر وہ نوکری, چاہے وہ بینک کی نوکری ہو, چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو. مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے, ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. چھوڑ دو, رزاق اللہ تعالیٰ ہے, وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے. اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے. میرے بھائیوں, اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس توحید کے ساتھ نماز پڑھیے. اور چوتھی چیز اور بتاؤں گا میرے بھائیوں, 10 چیزوں پہ ہم نہیں چل پائیں گے. چوتھی اور آخری چیز میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل اس کی طرف بھاگ رہی ہے, اس لیے یہ بھی سن لو. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. اور آئے معاذ, کبھی کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا, اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب مت پینا ویسی حرام ہو گئی, لیکن شراب کا نقصان کیا بتایا؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, ہر بیماری, ہر برائی کی جڑ ہے. یعنی آپ شراب پیئیں گے تو کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. شراب پی کے آدمی گھر میں آیا, ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا اچھا تو شراب پی کے آیا کمینے, بے غیرت, شراب پی کے آیا, ہٹ تیری ماں کا, تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے, اپنی بہن کو ہی گالی دے رہا ہے, اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے. اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا رذیل انسان کون ہو سکتا ہے جو شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو گالی دے, اپنے ہی باپ کو گالی دے, اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو گالی دے, اپنے بھائی کو گالی دے. اس سے بڑا کمینہ انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دلی کے اندر دیکھا ہے, نالی میں پڑا, بیچ سڑک پہ پڑا, پولیس والے لاٹھی مار کے ہٹا رہے, ارے یہاں منتری کی گاڑی جانے والی, کمینہ, ہٹ ہٹ ہٹ. تو ہنستے ہوئے کہتا کون منتری, اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شراب کے نشے میں پولیس والے کہیں کمینے, یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے, نوکری ہٹوائے گا, ہٹ ہٹ. اس کو ڈنڈے مار رہے, کون گزر رہا, کہ منتری آ رہے ہیں, ہٹ یہاں سے. کون منتری, مودی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی, بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس کے سامنے زیرو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو چیز پی ہے اس نے اس کی عقل کو خراب کر دیا, اس کی عقل کو ڈھانپ لیا, اس لیے اس کی نظر میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی کچھ نہیں ہوتی ہے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نبی کے چچا حضرت حمزہ نے شراب پی لی تھی, اور ایک گانا گانے والی کے گانے کے جوش میں آ کر اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا, آئے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے ہے. حضرت علی کی اونٹنی وہیں پر چر رہی تھی, چارہ گھاس کھا رہی تھی. حضرت حمزہ کو جوش میں چڑھا دیا کہ یہ اونٹنی کا کلیجہ ہمیں مل جائے تو کتنا اچھا. وہ گانے والی تھی اور حمزہ شراب کے نشے میں تھے, اٹھائی تلوار, کھنجر اونٹنی کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے لائے اور اس کو دے دیا, لے. حضرت علی آئے اور کہا یہ تم نے کیا کیا, میری اونٹنی, ارے جا ہٹ یہاں سے, جا. شراب کے نشے میں حضرت علی کو بھگا دیا. حضرت علی نے اللہ کے نبی سے شکایت کی, اللہ کے رسول ان کے ساتھ آئے, اور جب وہ آئے کہا چچا یہ کیا کر دیا, تم نے علی کی اونٹنی کو کھنجر مار کے مار ڈالا, اس کا کلیجہ نکال لیا. حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے, بخاری کی روایت, حضرت حمزہ شراب کے نشے میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے چل ہٹ, تو میرے باپ کا نوکر ہے, تو میرے باپ کا غلام ہے. میرے بھائیوں, شراب کے نشے میں جب ایک شخص محمد رسول اللہ کو ایسا کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھلا دیتی ہے. شراب انسان کے اندر سے عزت, رسپیکٹ اور ادب کو کھینچ لیتی ہے. اس لیے نوجوانوں, شراب جیسی منحوس چیز کو اپنے معاشرے سے دور رکھیے, اپنے سماج سے دور رکھیے. آپ کو معلوم ایک سنن نسائی کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میرے بھائیوں ذرا سنیے گا سنن نسائی کی روایت. ایک عورت بیوہ تھی اس زمانے میں, پرانے زمانے کی بات. حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا. عورت بڑی خوبصورت تھی, اس کی نوکرانی کو, لونڈی کو اس کی بدزنی کے بارے میں معلوم تھا. وہ نوجوان لڑکوں کو تلاش کرتی رہتی تھی اور اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان سے غلط کام کرواتی تھی. ایک دن نوکرانی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, نمازی ہے, بہت بڑی عبادت گزار ہے, بہت شریف ہے, لیکن بڑا خوبصورت ہے. کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. نیک آدمی, بہت نیک عبادت گزار آدمی,
اس کی نوکرانی نے کہا کہ میری مالکن تم کو بلا رہی ہیں، تم سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، اپنے سر پر گٹھری لاد کر کپڑا بیچتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا چلو کپڑا خریدے گی، ہم دے دیں گے۔ وہ اس کے ساتھ چلے گئے، نوکرانی ان کو لے کر دروازہ کھولتی ہے، اندر جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرے دروازے کے اندر لے جاتی ہے، جیسے اندر گھستے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت کہہ رہے ہیں صاحب کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ بس ایک دروازہ اور ہے، وہ اور اندر لے گئی، دروازہ بند، سامنے وہی بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کر کے کہا کہ تم جاؤ، اور ان سے کہنے لگی کپڑا دکھاؤ، اور جیسے ہی کپڑا دکھایا کہا یہ کپڑا یہ کپڑا، وہ قریب آتی گئی اور آتے آتے کہنے لگی ادنو منی، میرے قریب آئیے اور میرے ساتھ ہم بستری کیجئے، میرے ساتھ غلط کام کیجئے۔ انہوں نے کہا رے ہٹو، توبہ استغفر اللہ، یہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کہا کہ تم ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں کروں گا۔ کہا ادھر اندر آؤ۔ اس ایک اور دروازے کے اندر لے گئی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس لکڑی کی ٹیبل پر ایک خوبصورت چھوٹا بچہ جس کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی، خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ٹیبل پر ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ وہیں پر جا کر یہ عورت بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم بڑے نیک ہو، شریف انسان ہو، میرے چیخنے کی دیر ہے، میرے چلانے کی دیر ہے، چاروں طرف سے تم گھیر لیے جاؤ گے، اور میں صرف اتنا بولوں گی کہ اس آدمی نے میری عزت کو چھلنی چھلنی کر دیا، بس تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہاری شرافت نیلام ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے اچھا دن میں عبادت اور حال یہ ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور عورتوں کے ساتھ یہ غلط کام بھی، تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ارتھی نکل جائے گی۔ چلو 3 آپشن دیتی ہوں میں تمہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر میں نہیں چھوڑوں گی۔ سنن نسائی کی روایت، اللہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن، آئے حضرت جی میرے ساتھ زنا کرو، آؤ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے۔ کہا نہیں۔ دوسرا آپشن بتاؤ؟ کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، یہ چھری رکھی ہوئی ہے، اس کو مارو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر شراب پیو، یہ پوری بوتل جو رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو اور جاؤ، میں تمہیں جانے دوں گی۔ 3 کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ انہوں نے نظر آسمان پہ ڈالی، کہا اللہ زنا کرنا بھی حرام، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ قتل۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو اس کو میں ماروں؟ قتل نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ یہ عورت مجھے برے کام کے لیے اکسا رہی ہے کہ برا کام کر لو، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مکالہ کروں۔ ان دونوں سے شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے، چلو یہی پی لیتا ہوں کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے، تو چلو حرام چیز پی لیتا ہوں۔ یہ زنا تو نہیں ہے، یہ کم سے کم قتل تو نہیں ہے، کسی کو بے قصور تو نہیں مار رہا ہوں اور اس کی عزت سے کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دینا۔ اس نے یہ کہہ کر شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری بوتل وہ شراب کی پی جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا رکو ابھی چلے جانا۔ تھوڑی دیر روکا، شراب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور جب شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی اور چلی گئی اور یہ نشے میں دھت ہو گیا، تو اس کے ہاتھ میں چھری دی، کہا اس بچے کو قتل کرو۔ اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اس بچے کو مار بھی ڈالا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا، مایوس رہا پوری زندگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھا، یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا۔ شراب تو پی تھی، یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھ لینے کا، حج کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے
اور آپ نے دیکھنے کے بعد بھی اس کو نہیں ہٹایا تو آپ مجرم ہیں. اس لیے کہ حدیث ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر آپ اپنے کیمرے اور موبائلوں کو اتنا اوپر کر دیں کہ دوسروں کو دیکھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں اور زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. اتنا یاد رکھیے کہ آپ کے چینل پر سبسکرائب بڑھ سکتے ہیں، آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے، لیکن آپ اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ کر 2 بجے اور 3 بجے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس پڑوسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو ایسی نماز، ایسی عبادت اور ایسی دعا آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. اسلام کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی عبادت تو آپ کرو لیکن اللہ کی مخلوق اور بندوں کو بھوکا مرتے ہوئے چھوڑ دو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ غربت کی وجہ سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو. ہم اپنے سماج پر غور کریں کہ کس کو ہم اپنی زبان سے تکلیف دے دیتے ہیں، کس کو ہم اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتے ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے دی ہوئی تکلیف کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے دی ہوئی تکلیف کا زخم نہیں بھرتا ہے. یاد آتا ہے رہ رہ کر کے اس نے، اچھا یہ وہی آدمی ہے جس نے رہ رہے ہمارے ساتھ، اچھا ہم کو یہ بولا تھا، ہم کو یہ بولا تھا. اس لیے زبان کا لفظ پہلے استعمال کیا، من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان ہی نہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں آج کی تقریر کے اندر، آج کے خطاب کے اندر، کہ اسلام کے اندر کمپلیٹ داخل ہونا کیا ہے. آپ مسجد میں گئے اور نماز ادا کر لی، ہو گئے مسلمان. آپ کے اوپر، آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور اس 5 لاکھ روپے پر 1 سال گزر چکی ہے. آپ حساب جوڑیے اور حساب ایسے جوڑیے کہ جو سب سے کمتر نصاب کا درجہ ہے وہ آپ کے پاس پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے کمتر نصاب کا درجہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے. اور اگر 500 روپے تولے کے حساب سے اگر ہم چاندی کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ جوڑ لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے. اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ میرے بھائیوں زکوٰۃ آپ دیں گے اور آپ سے 40واں حصہ اس کا لیا جائے گا، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے، اور بہت آرام سے 1 لاکھ روپے میں میرے بھائیوں 52.5 تولے چاندی آج کے اس دور میں آ جائے گی. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. غور کرو کہ یہ اسلام کتنا بڑا سماجوادی دھرم ہے جو آپ کو کہہ رہا کہ آپ کو 2.5%
آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، مسکینوں کو دینا پڑے گا، فقیر کو دینا پڑے گا۔ فقیر الذی لا مال لہ، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس کو دیجئے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے اور وہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچہ، اور اس کے اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ پورا اور بچوں کا خرچہ چل سکے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ کو اپنی زکوٰۃ میں سے دینا پڑے گا۔ فقیر اور مسکین کی تعریف آپ سن لیجئے۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا مال لہ، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے، اور زکوٰۃ اس کو دیں گے جو مسکین ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے، کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کے پاس رکشہ وغیرہ بھی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، اتنی کمائی اور اتنی انکم اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر سکے، تو یہ آدمی بھی آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، اور جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نے تمہیں جو مال دیا اس مال میں سے آپ غریب کو نہیں دے رہے۔ ہر مسلمان غور کرے اور سن لیجئے، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 2.5 لاکھ کے حساب سے جوڑ لیجئے، 12,500 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب آپ نکل رہی ہے، اور زکوٰۃ میں آپ مال ہی دیں گے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، زکوٰۃ میں آپ مال دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 10,000 روپے کا غلہ لے کر آپ غریبوں کو بانٹ دیں، 10,000 روپے کا گیہوں اور چاول اور کپڑا لے کے آپ غریبوں کو بانٹ دیں، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں آپ مال ہی دیں گے، کیونکہ اب آپ اس کو مالک بنائیں گے اپنے مال کا، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا۔ آپ اس کو گیہوں دے رہے ہیں لیکن اس کو ضرورت ہے میرے بھائی اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ غلہ دیں، چاول دیں، گیہوں دیں، کیا دیں، یہ وہ طے کرے گا۔ آپ اس کو پیسہ دیجئے، آپ اس کو رقم دیجئے، یہ وہ طے کرے گا کہ اس کو اپنے پیسے کو کس چیز میں اور کس ضمن میں خرچ کرنا ہے، یہ وہ طے کرے گا۔ زکوٰۃ کسی انسان کو اپنے مال کا مالک بنانے کا نام ہے۔ آپ اپنا پیسہ کسی غریب کو دے کر اس کو مالک بنا دیجئے، وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اس کو چاول اور گیہوں نہ دے، وہ شراب پی جائے تو؟ یہ اس کا ایمان جانے، یہ اس کا دل جانے، وہ آپ اپنے قرض سے اور فرض سے آپ ادا ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو تو ثواب ملے گا، لیکن وہ گناہگار ہوگا۔ اور آپ کو اگر گیہوں اور کپڑا، چاول یہ سب دینا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ مزید آپ صدقہ اور خیرات جب کریں تو اس میں سے آپ دیجئے، کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو، لیکن زکوٰۃ میں آپ اس کو مال ہی دیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یہی اسلام ہے۔ یا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے ہم دوسروں کو تکلیف دیں، ہم دوسروں کو پریشان کریں، ہم دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں۔ جانتے ہو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ذرا اس واقعے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ کیا۔ 2 صحابہ کی دکانیں ایک ساتھ تھیں، 2 صحابیوں کی دکانیں ایک ہی ساتھ تھیں۔ ہوتا ہے ادھر بھی چائے کی دکان، ادھر بھی چائے کی دکان، ہوتا ہے ادھر بھی موبائل کی دکان، آپ کے پڑوس میں بھی موبائل کی دکان، کمپٹیشن چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں 2 صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان، اور آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کون ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج ہم آپ کو آپ مسلمان تو ہیں، لیکن غور کریں کہ سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ آپ مسلمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن یہ غور کرو کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ 2 صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان، ایک
کسٹمر آیا اور ایک صحابی کی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور ان سے کپڑا خریدتا ہے، کپڑا بیچ دیا جاتا ہے. اس زمانے میں مول بھاؤ نہیں ہوتا تھا، کتنے کا اتنا دے دیا، کیونکہ اتنا مانگا ہی نہیں جاتا تھا کہ آدمی ضرورت سے زیادہ مانگے اور پھر وہ مول بھاؤ ہو. اور آج بھی یہ انڈین پاکستانی لوگ جو سعودی عرب میں اندر جو آج پہنچ گئے، ان لوگوں نے ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے وہاں پر. ورنہ سعودی عرب کے اندر بھی مول بھاؤ نہیں ہوا کرتا تھا، جتنا مانگا اتنا دے دیا گیا، کیونکہ وہ نہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور نہ زیادہ پیسے. یہ یہاں کے اور پاکستانی بنگلہ دیشی اور ان لوگوں نے جا کر وہاں پر اپنا انڈیا اور پاکستان والا ایشیا کا فارمولا استعمال کیا کہ زیادہ مانگو کم ہوتے ہوتے پھر ہم اتنے پہ آ جائیں گے. تو یہ اب چلنے لگا ہے، پہلے نہیں چلتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، ان دو صحابیوں کی دکان قریب قریب میں تھی. ایک کسٹمر آیا اور اس نے کپڑا خریدا اور کپڑا لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا، اس نے بھی ایک کپڑا خریدا اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے بھی کپڑا خریدا اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر اسی دکان پر آتا ہے، لیکن دکان والا بھی یہ سوچ رہا ہے، یا اللہ میرے پاس تو 3 کسٹمر آ چکے ہیں، میری انکم تو اتنی ہو چکی ہے کہ آج جو کمائی مجھے حاصل ہوئی، جو پروفٹ ہوئی، جو منافع ہوا، جو لابھ ہوا، آج میرے گھر کا چولہا جل جائے گا اور میرے بیوی بچے آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے. لیکن میرے پڑوس میں جو کپڑے کی دکان کھولے ہوئے ہیں، میرا بھائی، ایک مسلم بھائی، میرے ہی برادری کا ایک بھائی جو دکان کھولے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں. اگر آج اس کا کپڑا نہیں بکا تو اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اس کے گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ وہ بھی کثیر العیال ہے، اس کے بھی بچے ہیں، زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے. تو اس صحابی نے چوتھے کسٹمر سے کہا، جو کپڑا تم خریدنا چاہتے وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اس سے بھی اچھی کوالٹی کا کپڑا میرے فلاں بھائی کی دکان پر ہے، تم پڑوس میں جا کر خرید لو. اس آدمی کو اس نے اس دکان کی طرف ریفر کر دیا اور اس آدمی نے کپڑا بیچ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس صحابی نے اس کسٹمر کو بھی اس کی دکان پر بھیج دیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا، جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا، الہ العالمین، جھوٹ بولنا تیرے نبی کے قانون کے خلاف ہے، تیرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے. اے اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے معاف کر دینا. اے میرے پروردگار، میرے پاس وہ کپڑا موجود تھا لیکن میرے بھائی کی ہمدردی نے مجھے اندر سے جھجوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے کسٹمر سے کہ وہ کپڑا میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس ہے. اے اللہ میرے جھوٹ کو تو جھوٹ میں مت لکھنا، کیونکہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی بلکہ اپنے بھائی کی ہمدردی کرنے کی تھی اور میں اس میں کامیاب ہوا. اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہوئی ہو تو اس نیکی کو قبول فرما لے. آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور بتاؤ ایسا دکاندار آج کے زمانے میں کون ہے اور کون یہاں سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں؟ کوئی ایک اٹھ کر بتائے اور یہ کہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، ہم دوسرے کے ہمدرد نہیں. دوسرے کی دکان پہ آنے والا کسٹمر بھی آپ دور سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اگر 2 رکشے والے ہیں تو 2 رکشے والا، ایک نے 20 مانگا، دوسرا کہتا ہوں ہم سے 15 دے دینا، ہمارے رکشے پر بیٹھ جاؤ، وہ اور کم کر لیتا ہے. آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کون پکا مسلمان. نام تو ہے محمد جرجیس، نام تو ہے محمد اظہر، نام تو ہے نسیم احمد، نام تو ہے محمد اکرم، نام ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا. اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنت میں جاتا. میرے بھائیو اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اسلامی تھے اور وہ نبی اکرم کے مخالف تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جہنم میں جانے کی بشارت دی ہے. میرے پیارے ساتھیو، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نام کے ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر آدمی غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا پکا مسلمان. دوسرے کی ہمدردی کا نام ہی تو اسلام ہے.
اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرا بھائی اس کا بھوکا سو جائے، پڑوسی. اور پڑوسی میں قید نہیں ہے کہ مسلمان، نہیں، کوئی بھی ہو. پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے. اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. نماز، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہیں. مسجد سے نکلے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرے، نکل، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لگ رہا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے، اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے. اور کچھ تو ایسے ہیں ہم سے کہے جرجی صاحب جب سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے. اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. میں کیا کروں مولانا صاحب، آپ بتائیے. نماز نہیں پڑھتا تھا تو خوب ملتی تھی. ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے. یہ آزمائش، یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی بدل گئی، سوچ کتنی بدل گئی. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر روزی روٹی میں کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزی روٹی میں کمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہماری روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لائے، ایک شخص اسلام لایا، صحابی بن گیا، اور جب صحابی بنا تو نماز شروع کر دی. اور جب نماز شروع کی تو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو گیا، اس کے بعد اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس لمبی چوڑی رقم تیار ہو گئی، بہت امیر آدمی ہو گئے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دولت ان کے پاس آ رہی ہے، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ. مالک وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا کنفیوز ہوں. جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں بہت غریب تھا، اور جب میں اسلام لایا اور نماز پڑھنے لگا، جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی میرے پاس بکریاں آنا شروع ہوئی، بھیڑیں آنا شروع ہوئی، اونٹ آنا شروع ہوئے، گھوڑے آنا شروع ہوئے، کھچر آنا شروع ہوئے، میرے پاس دولت رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری عبادت کی برکت ہے، اللہ تمہیں نواز رہا ہے. اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ رہا ہوں، کہیں اللہ میری عبادتوں کا صلہ، اللہ میری نماز کا صلہ، اللہ میری نماز کا بدلہ اور نماز کا انعام اسی دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا ہے، اور آخرت میں کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا. ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی صلہ نہ دے. الٹی سوچ، ہماری الٹی سوچ. مولانا جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول جب سے میں نے نمازیں پڑھی دولت رکی نہیں رہی، کہیں اللہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے اور آخرت میں کہیں محروم تو نہیں کر دے گا. سوچ بدلو اپنی سوچ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے. مسلمانوں سنو، اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم ڈرو گے. جیسے آج پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے، آپ اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن، کہیں شانتی، کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے. ایران کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. سیریا کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. لبنان کے حالات دیکھیے، کہیں مسلمان سکون کے ساتھ ہے.
عراق کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. فلسطین کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. اردن کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے. مجھے دنیا کا کوئی ایسا چپا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو. آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا اور قتل کر رہا ہے. آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا انسلٹڈ، اتنا ذلیل اور رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے اس دور میں مسلمان ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ، عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں باعزت بنائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی کم ایمان کمزور ہے. آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے. ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر، اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو، میں نے اپنوں کو دیکھا ہے. اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو، اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو. بس ایسے ہی، ارے باپ تمہارا چہرے پہ دیکھو بہت مایوس پریشان نظر آتے ہو. دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر پڑ جائے گا. ہے مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے. ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے. مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے. آپ نے صحیح پہچانا ہے. اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا. اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا. ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا. اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی. اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000، یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپے ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ. ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں. اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد الرسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد الرسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا. جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کالعدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم، ہٹ تم یہاں سے. یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی، تمہارے پاس کہاں سے آ؟ میرے ساتھیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے. یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے. خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْجُوعُ، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے. کاروبار فیل،
صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے کیسی کیٹاگری بیان کی اللہ نے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، کھیتیاں باڑیاں، کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی، چاول، دھان، بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو، پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوش دینے لگتے، میں نے کیا بگاڑا ہے۔ کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں، بے روزداروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی، آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور جرچیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغے، مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں، جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی۔ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ وہ نمازی تھی، سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا۔ لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکوٰۃ اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا۔
نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو، اللہ کی مخلوق، اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی۔ اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی جو بد چلن تھی۔ اب بد چلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بد چلن کس کو کہتے ہیں، بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی، پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بد چلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا، اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا، پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا، اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا، کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا۔ اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا۔ غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بد چلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا، وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے۔